بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم آپ کی نماز عید کی ادائیگی کے مکمل عمل کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں، جسے نماز بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ عید الفطر منا رہے ہوں یا عید الاضحیٰ، نماز کے صحیح طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ اب آج عید ہے۔ عید کی نماز وہ ہے جس میں امام حاضر ہوتا ہے اور لوگوں کے 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، مکمل اور مختصر میں۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جھوٹ گھڑتا ہے وہ برباد ہے۔ سنن ثانی 1420۔ تو دوستو، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کی جگہ نکلنے تھے اور سب سے پہلے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ عید کی نماز میں کیا پڑھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں پر سورہ کاف اور سورہ القمر پڑھا کرتے تھے، یا اگر چاہے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احراف پڑھا کرتے تھے نماز عید میں اعلیٰ اور غاشیہ۔ امام کو چاہیے کہ ان صورتوں کی تلاوت کر کے سنت کو زندہ کرے تاکہ مسلمان سنت سے آشنا ہوں۔ تو دوستو، نماز عید پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں تکبیرات احرام کہے، نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کرے، اس کے بعد 6 یا 7 تکبیریں مزید کہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ الفطر اور الاضحیٰ کی تکبیریں رکوع کی تکبیروں کے علاوہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسرے میں 5 تکبیریں ہیں۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ البانی نے الخلیل 639 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پھر فاتحہ پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ کاف پڑھے۔ دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کر کھڑا ہو اور پوری طرح کھڑا ہو جائے تو 5 مرتبہ تکبیر کہے اور سورہ فاتحہ پھر سورہ قمر پڑھے۔ پہلی رکعت عید کی نماز کے لیے اپنے دل میں ارادہ قائم کرے، اندرونی طور پر توجہ مرکوز کرے اور سوچے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت کی سنت نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ آپ کو عید کی نماز ادا کرنے پر پوری توجہ مرکوز کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ اسے زبانی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی روایت میں نیتیں بہت اہم ہیں اور مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے ارادوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا بھی اجر ملے گا۔ نمبر 2، نماز عید کے لیے امام کی اقتداء کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو عام خیال ہے کہ عید کی نماز کیسے آگے بڑھے گی تو امام کی اشارہ کرنے سے پہلے حرکت یا بات نہ کریں۔ ہر امام کی اپنی رفتار ہوگی جس کی وہ پیروی کریں گے، چاہے قدم ایک جیسے ہوں۔ آپ کا امام بیمار یا بھی بتاتا ہے کہ نماز میں کتنی تکبیریں کہی جائیں گی، لہذا غور سے سنیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ امام کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی توجہ اس لمحے پر ہے۔ اگر آپ گھر پر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اپنے امام کے طور پر کام کریں اور جس رفتار سے آپ کے لیے آرام دہ ہو نماز ادا کریں۔ پہلی تو بات ہے کہ آپ باہر جا کے اپنے علاقہ کی جامع مسجد جہاں پہ وہاں پہ عید کی نماز پڑھیں، عیدگاہ بھی بنی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، نمبر 3، پہلے تکبیریں اور دعائے استسقاء پڑھیں۔ امام کے ایسا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ نیچے کر لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ اپنے سینے کے سامنے رکھیں اور دعائے استسقاء خاموشی سے پڑھیں، اور پھر امام 3 بار اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد دہرائیں اور ہر قوم کے بعد
اپنے ہاتھ اٹھائیں. اپنے ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں اپنے اطراف سے نیچے رکھیں. دعا استفتاح سے مراد صلاۃ کی ابتدائی دعا ہے. پڑھنے کے لیے مختلف دعائیں ہیں لیکن سب سے زیادہ عام ہے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر. تو دوستو تکبیر کے دوران ہاتھ اٹھانے کی حرکت کو تکبیر احرام کہتے ہیں. نمبر 4، اپنے ہاتھ اپنے سینے کے نیچے سامنے رکھے. جیسے امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. امام سورہ فاتحہ اور پھر ایک اضافی سورت پڑھے گا. جب وہ بولتا ہے تو غور سے سنیں اور الفاظ پر غور کریں. اس کے بعد حسب معمول اپنی رکعت پوری کریں. اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ اور اضافی سورت خود پڑھیں. اضافی سورت قرآن کی کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے. نمبر 5، جب امام قرآن کی تلاوت کر لے تو رکوع کرے. رکوع کا حالت ہے اس لیے جھکتے وقت اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں. اپنے پیٹ کو جتنا ہو سکے زمین کے متوازی بنائیں. اپنی نظریں زمین پر مرکوز رکھیں. اس پوزیشن میں 3 بار سبحان اللہ کا ذکر کریں. میرا رب کتنا کامل ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. نمبر 6، جب امام سمیع اللہ کہے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں. دھیمی آواز میں آپ اس کو ربنا لک الحمد کے ساتھ جواب دیں. اس کا مطلب اللہ ان کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتے ہیں اور اے ہمارے رب تیری حمد ہے. اگر گھر میں امام ہے تو خود دونوں تلاوت کریں. نمبر 7، اگلی بار جب امام اللہ اکبر کہے تو سجدہ میں جائیں. اور سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک سجدہ مکمل کرتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی علم نماز کے دوران کرتے ہیں. اپنے گھٹنوں پر بیٹھے اور اپنی پیشانی اپنے سامنے زمین پر رکھیں. سبحان ربی العلی 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد سیدھے بیٹھے اور کہو رب العلی، جس کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے معاف کرے. اس قدم کو دہرائیں. اس سے عید کی پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے. سجدہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے قریب زمین پر رکھیں اور اپنی کونیوں یا بازوں کو فرش پر آرام نہ ہونے دیں. دوسری رکعت امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں. امام کو سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی تلاوت سنیں. یہ آپ کے لیے قرآن پاک کے الفاظ سننے اور اس پر غور کرنے کا ایک اور موقع ہے. تلاوت کے دوران خاموشی اور احترام کا مظاہرہ کریں. عید کی نماز کے دوران آپ کو اپنی توجہ بھٹکنے کا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اس خاص دن کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں جو سال میں صرف 2 بار آتا ہے. 2-3 اضافی تکبیروں میں امام کی ابتدا کریں اور پھر رکوع میں واپس جائیں. ہر ایک اللہ اکبر کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں. تیسرے اللہ اکبر کے بعد رکوع میں جائیں. اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اور اپنی پیٹھ زمین کے متوازی رکھ کر رکوع کریں. یہ یاد رکھیں کہ امام کی رفتار کی پیروی کریں، آگے نہ بڑھیں. امام کے کہنے کے بعد واپس کھڑے ہو جاؤ. سمیع اللہ کہہ کر اس کے بعد نرمی سے جواب دیں. یہ پہلی رکعت کی وہی تلاوت ہے جس کا مطلب ہے اللہ ان کی سنتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اے ہمارے رب تیری حمد ہے. امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد 2 سجدے مکمل کریں. اپنے گھٹنوں پر بیٹھے اور اپنی پیشانی کو اپنے سامنے زمین پر رکھیں. اپنے ہاتھوں کو زمین کے خلاف بھی چپٹا رکھیں. دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد آپ کھڑے ہونے کی بجائے زمین پر ٹھہر سکتے ہیں. تشدد پڑھنا یہ ایمان کی گواہی ہے. جیسا کہ امام بولتے ہیں اللہ کی شان اور اسلام کے ایمان کی طاقت پر غور کریں. اپنا چہرہ دائیں طرف موڑیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی اور رحمت تم پر ہو. اس کے بعد اپنا چہرہ بائیں طرف پھیر لیں اور نماز دوبارہ پڑھیں. امام کے پیروی کرنے سے پہلے اس کا انتظار کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہے. نمبر 7، بیٹھے رہیں اور امام کا خطبہ سنیں. خطبہ عام طور پر 10 تو 30 منٹ کے درمیان وقفے کے ساتھ کہیں بھی ہوتا ہے اور مختلف اسلامی مسائل کو حل کرتا ہے. امام کا خطبہ ختم کرنے سے پہلے کھڑا ہونا اور چلا جانا بے حیائی ہے. بیٹھ کر خطبہ سننا بہت متصب ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے.
عام طور پر خطبہ کے دوران بولنے کا حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جمعہ کے خطبہ کے دوران ایسا کرنا منع ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو خطبہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمان کو ہزاروں ایسی عیدیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید تمام امت مسلمان کے لیے خوشیاں لائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔